آن لائن اپلائی کریں اور آپ کے کام ہوتے چلے جائیں. اس نظام کو رائج کرنے کے لیے انتظامات تقریباً مکمل ہونے والے ہیں کہ فیشل آئیڈینٹی اور بایو میٹرک کے ذریعے کس طرح سے شناخت کی جائے گی. پاکستان میں شناختی کارڈ جو ہے وہ ایک اچھا مؤثر نظام شناختی کارڈ کا رائج ہو چکا ہے. السلام علیکم. کیا ہی خوب ہو کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام آ جائے کہ جس میں آپ سے کہیں کسی دفتر میں شناختی کارڈ طلب نہ کیا جائے. آپ کہیں جائیں تو آپ کو بایو میٹرک کے ذریعے یا پھر آپ کے چہرے کے ذریعے شناخت کر لیا جائے اور آپ کی تمام دستاویزات اس فیشل آئیڈینٹی کے ذریعے سامنے آ جائیں اور آپ آن لائن اپلائی کریں اور آپ کے کام ہوتے چلے جائیں. یہ نظام پاکستان میں ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن پاکستان کے قریبی دوست ملک متحدہ عرب امارات میں اس نظام کو رائج کرنے کے لیے انتظامات تقریباً مکمل ہونے والے ہیں. مرحلہ وار ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے تحت یہ نظام نافذ کیا جائے گا اور ارباب اختیار کا کہنا ہے کہ اگلے سال کے اختتام تک اس نظام کو مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے گا. اب ذرا جانتے ہیں کہ یہ نظام ہے کیا، کہ فیشل آئیڈینٹی اور بایو میٹرک کے ذریعے کس طرح سے شناخت کی جائے گی. آپ کسی دفتر میں جائیں گے، آپ کو کوئی کام ہوگا، آپ سب سے پہلے جا کر آپ سے شناختی کارڈ طلب نہیں کیا جائے گا. آپ نے صرف اپنے چہرے کی شناخت کرانی ہے یا آپ کو بایو میٹرک کے ذریعے آپ کے انگوٹھے یا انگلیوں کے ذریعے اپنی شناخت کرانی ہے اور اس کے بعد آپ سے متعلق تمام معلومات دفتر کے سامنے آ جائیں گی، اس متعلقہ دفتر کے سامنے آ جائیں گی اور اس کے بعد آپ جس چیز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں 1 یا 2 منٹ یا میکسیمم 5 منٹ کے اندر آپ اپلائی کریں گے اور آپ کا کام مرحلہ وار مکمل ہو جائے گا. اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوگا کہ آپ کو اس متعلقہ دفتر جانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. آپ اپنے گھر بیٹھے ایک کسی ایپ کے ذریعے اپلائی کریں گے اور آپ کو متعلقہ دستاویزات یا جو بھی چیزیں آپ چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گی. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ طریقہ کار کیا ہوگا. اس طریقہ کار کے اندر کسی بھی کاغذ یا کارڈ کے ذریعے آپ کی شناخت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے چہرے کے ذریعے یا آپ کے بایو میٹرک کے ذریعے آپ کی شناخت ہوگی. 24 گھنٹے سارا سال 24 گھنٹے آپ کو تمام آن لائن سروسز تک رسائی ہوگی. متحدہ عرب امارات نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے تقریباً 2018 کے وسط میں ایک نظام ای پاس کے نام سے جاری کیا. یو ای پاس میں انہوں نے 10,000 سروسز کو آن لائن کر دیا. آپ ان سروسز کو اپنے فیشل شناخت کے ذریعے آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ جلد از جلد اس پروسیس کو مکمل کر سکتے ہیں. اس میں بینکنگ سیکٹر، انڈسٹریل سیکٹر، ریئل اسٹیٹ سیکٹر، ہیلتھ کیئر سیکٹر اور تعلیم کا شعبہ، یہ تمام شعبے اس میں مرحلہ وار شامل کر دیے گئے. لیکن ابھی وہ پروسیس پوری طرح مکمل نہیں ہوا، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا لازم نہیں ہے. صرف 2 شعبے ہیں، انڈسٹریل سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر، جہاں پر ہر فرد نے جو اپلائی کرنا چاہتا ہے ان ای پاس کے ذریعے اپلائی کرے گا. لیکن اب وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ پورے متحدہ عرب امارات میں کاغذ کو ختم کرنے جا رہے ہیں، پلاسٹک کو ختم کرنے جا رہے ہیں، بیوروکریٹک پروسیجرز کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور کہیں بھی اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کسی دفتر میں جا کے کسی کی خوشامد نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے دستاویزات نہیں ظاہر کرنی پڑیں گی اور اس کے بغیر ہی آپ کا کام ہو جائے گا. یعنی ایک ایسا نظام موجود ہوگا. پہلے انہوں نے سب سے پہلے ایک ایپ متعارف کرائی. اس ایپ میں انہوں نے یہ کیا کہ آپ کی بایو میٹرک اور فیشل آئیڈینٹیفیکیشن کو سیو کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو ایک ویلڈ فراہم کیا، یعنی ایک آپ کو ایک دراز دے دی. اس دراز کے اندر آپ اپنی متعلقہ دستاویزات کو محفوظ کر سکتے ہیں، جس کو آپ اگر چاہیں تو دوسرے ایکسیس کریں گے اور جب نہیں چاہیں گے تو ایکسیس نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اس ایپ کے ذریعے آپ اپنے آفیشل شناختی کارڈ، اپنے آفیشل دستخط کر سکتے ہیں. یعنی کہ جس طرح آپ مینولی دستخط کرتے ہیں تو اس ایپ کے ذریعے آپ اپنی جو ویریفیکیشن ہے، اپنے دستخط کی جہاں ضرورت ہے، اس ڈیجیٹل دستخط وہاں کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس ایپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سیکیورٹی جو میئرز ہیں وہ بہت زبردست ہیں کہ آپ کے دستاویزات کو کوئی فورج نہیں کر سکتا، ان کو چرا نہیں سکتا اور جن لوگوں کو وہ چاہیے صرف ان کو آپ ایکسیس دیں گے اور وہ ایکسیس بھی محدود مدت کے لیے ہوگی. جب وہ ایکسیس کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ اس کو پھر کلوز کر سکتے ہیں. یعنی وہ ایپ آپ کی تمام دستاویزات کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے. آپ اس کو ڈیجیٹلی ویریفائی کر سکتے ہیں، آپ ڈیجیٹل اپنے دستخط کر سکتے ہیں، آپ ڈیجیٹل اس پروسیس کے ذریعے اپنی فیشل ریکگنیشن کے ذریعے کسی بھی چیز کو اپلائی کر سکتے ہیں. آپ 10,000 سروسز آلریڈی ان کی موجود ہیں جن کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. یعنی حکومتی کوئی بھی معاملہ ہو، بینکنگ سیکٹر کو کوئی معاملہ ہو، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کوئی معاملہ ہو، انڈسٹری سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو، یا پھر ہیلتھ کیئر کا معاملہ ہو یا تعلیم کا معاملہ ہو. اور اب تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی ڈاکومنٹ اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے لیکن
میرے اس دراز کے اندر وہ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے, تو وہ کیا ہوگا کہ پولیس اہلکار اگر میرے چہرے کی شناخت کرے گا تو وہ میرے شناختی کارڈ کے اس چہرے کی شناخت کے ذریعے اس لائسنس تک پہنچ سکتا ہے. اگر وہ میرے شناختی کارڈ کو چیک کرنا چاہتا ہے, یا وہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس جو سفری دستاویزات ہیں وہ ویلڈ ہیں کہ نہیں, یا میرے پاس جو بطاقہ ہے یا میرے پاس جو ریزیڈنس کا جو سرٹیفکیٹ ہے یا ریزیڈنس کا جو کارڈ ہے وہ ویلڈ ہے اب تک کہ نہیں, تو وہ فیشل ریکگنیشن یا بایو میٹرک کے ذریعے اس کو ایکسیس کرے گا اور کسی بھی جگہ ایکسیس کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے معلوم کر لے گا کہ یہ ابھی ویلڈ ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ میرا پاسپورٹ یا کوئی بھی چیز اگر میں یوں ہی میں رہتا ہوں تو میری دستاویزات کو, اور اگر کسی میں سرکاری دفتر میں جاتا ہوں تو وہاں میں اگر اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے تو میں اپنی الیکٹرک دراز کے ذریعے, الیکٹرانک دراز کے ذریعے دستاویزات نکال کے ان کو دے سکتا ہوں. تو اس طرح یہ پروسیس بہت آسان ہو جائے گا. تو اگر یہ پروسیس یوں ہی میں رائج ہو سکتا ہے اور اس پہ تقریباً 7, 8, 9 سال سے کام کر رہے ہیں, تو پاکستان میں بھی یہ پروسیس شروع ہو جانا چاہیے. پاکستان میں شناختی کارڈ جو ہے وہ ایک اچھا مؤثر نظام شناختی کارڈ کا رائج ہو چکا ہے. اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی سب سے ضروری چیز اس میں انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے کہ پورے پاکستان میں, پورے ملک میں انٹرنیٹ کی ایکسیس ہو تاکہ فیشل ریکگنیشن کسی بھی جگہ کی جا سکے, کیونکہ فیشل ریکگنیشن کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی. تو پاکستان میں بھی اب تقریباً تمام علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت مل چکی ہے. اس کو صرف مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کی سروسز صحیح کام نہیں کر رہی. اگر یہ سروسز مؤثر ہو جائیں, فیشل ریکگنیشن کا سسٹم رائج ہو جائے اور آپ اس ڈیٹا کو آہستہ آہستہ اس میں ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنا لیں اور مرحلہ وار کر لیں, تو پاکستان کے اندر بھی جو بیوروکریٹک پروسیجرز ہیں, جو دفتری امور میں بہت زیادہ مداخلت ہوتی ہے, فائلیں پھنس جاتی ہیں, مہینوں سالوں تک وہ فائلیں پھنسی رہتی ہیں, تو ہم اس نظام سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھی بہت جلد یوئی کی طرح اس نظام کو اپنے ملک کے اندر رائج کرے گا. میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل 24.